رات گہری نیند میں تھی کہ مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ آنکھیں کھل کر دیکھا تو میرے بستر کے پاس میری بہن کھڑی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے خیال یہی آیا، جیجا کو کچھ ہوا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ رات کے اس پہر مجھے کیوں جگا رہی ہے؟ پھر کچھ دن پہلے سنی ہوئی خبر یاد آئی، شاید گھر میں کوئی مہمان آیا ہے۔ میں نے اشاروں میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کو کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر کے ساتھ بستر پر اس کی جگہ سو جاؤں۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں؟ وہ بولی، 1 گھنٹے کے لیے وہاں سو جاؤ، جب وہ واپس آئے گی تو میں چلی آؤں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر جیجا کو پتہ چلا تو ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ بہن کے اثرات اور احسانوں کے سبب میں چپ چاپ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے بہن نے مجھے جگایا اور اپنے کمرے بھیج دیا۔ میرا دماغ بہن کی اس عجیب حرکت پر اٹکا رہا۔ وہ رات کو کہاں گئی تھی؟ ناشتے کے وقت جیجا بالکل نارمل تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں لگا رہا تھا۔ جب بہن سے پوچھا تو بولی، میں اپنی دوست کے ساتھ ہسپتال گئی تھی۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، جیجا کو بتا کر بھی جا سکتی تھی۔ بہن نے کہا، میری اس دوست کو تمہارے جیجا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جو لڑکیاں اکیلی رہتی ہیں ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا۔ جب پوچھا دوست کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا تو بہن نے بات ٹال دی۔ کچھ دن بعد پھر رات کو بہن نے مجھے جگا کر اپنے کمرے میں بھیجا۔ میں نے انکار کیا اور دھمکی دی کہ جیجا کو سب بتا دوں گی۔ بہن نے کہا، اگر بتانا چاہتی ہو تو تمہیں گاؤں واپس بھیج دوں گی۔ تمہاری وجہ سے یہاں کوئی تمہیں رہنے نہیں دے گا۔ میں مجبور ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی، کیا کروں؟ بہنوئی کو بتا دوں یا خاموش رہوں؟ اچانک مجھے محسوس ہوا بہنوئی نے میری طرف کروٹ بدلی ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ سمجھے میں سو رہی ہوں۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں ان کی بیوی نہیں بلکہ سالی ہوں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے بدلہ لینے کے لیے مجھے اپنے طریقے سے تنگ کیا۔ میرا نام زمل ہے، ہم 2 بہنیں ہیں اور ہمارا تعلق ایک چھوٹے گاؤں سے ہے۔ میری بڑی بہن ندا کی شادی شہر میں ہو گئی اور وہیں رہنے لگی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میں نے قصے کے کالج میں داخلے کا فارم بھرا، لیکن میری بہن نے اصرار کیا کہ وہ مجھے بڑے شہر میں داخلہ کروائے گی۔ اس نے میرے تمام دستاویز لے کر اپنے شہر کے کالج میں داخل کروا دیے۔ جب داخلہ ہو گیا تو اس نے مجھے اپنے گھر رہنے کی پیشکش کی۔ مجھے معلوم نہیں اس نے اپنے شوہر اور والدین کو کیسے راضی کیا۔ میں خوش تھی کہ مجھے بڑے شہر میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہر کام پر میری بہن میرا ساتھ دیتی تھی اور میری مدد کرتی تھی۔ وہ ہر طرح کے کپڑے اور اچھے بستے خرید کر دیتی اور پیسے بھی دیتی۔ آہستہ آہستہ اس کے مجھ پر بہت احسان ہو گئے اور میں ہر بات مانتی۔ جب کالج میں پہلی بار چھٹیاں ہوئیں تو میں گاؤں جانے کو بہت خوش تھی، لیکن میری بہن نے مجھے زیادہ دن گاؤں رہنے نہ دیا اور واپس بلا لیا۔ مجھے لگتا تھا وہ میرا خیال رکھتی ہیں، اس لیے اتنی پرواہ کرتی ہیں۔ اس نے چھوٹے کالج سے پڑھا تھا، شاید چاہتی تھی میں آگے پڑھوں، لیکن میری بہن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے مجھے معلوم نہ تھا۔
میرے بہنوئی بھی مجھے گھر کا فرد سمجھنے لگے تھے اور خوش تھے۔ ایک رات بہن میرے کمرے میں آئی اور مجھے اپنے کمرے میں سونے کو کہا۔ اس نے بتایا کہ اس کے دوست کو ہسپتال جانا ہے، اس کی مدد کرے گی۔ تمہارے جیجا اس دوست کو پسند نہیں کرتے، تم سو جاؤ تو انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اس بات سے مطمئن ہو کر زیادہ نہیں سوچا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس کی بات مان کر میں نے اپنے لیے کیا مشکل کھڑی کی تھی ہے۔ یہ چیز میرے اور اوپر کا کیا کیا مصیبت لے کر آئے گی، مجھے حقیقت نہ تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تو پھر بہن نے مجھے اپنے کمرے میں سونے کو کہا۔ میں نے بہت بات کی لیکن آخرکار مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ جب 3 دفعہ یہی ہوا تو میں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ جب بہن جاگتی تو میں خاموشی سے اس کے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ ایک دن مجھے محسوس ہوا میرے بہنوئی جاگ رہے ہیں اور جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے بستر پر ان کے ساتھ ان کی بیوی نہیں بلکہ سالی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ میں سوچ رہی تھی اگر انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا۔ کسی طرح چند گھنٹے گزار گئی اور میری بہن واپس آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں نے اسے بتایا کہ بہنوئی جاگ رہے تھے۔ میری بہن نے انکار کیا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، ورنہ وہ پوچھتے۔ اب میرا کالج شروع ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ ابھی جاری تھا۔ میری بہن پہلے ہفتوں میں جاتی تھی، اب ہر 2-3 دن بعد جانے لگی۔ میری بہن مجھے کبھی نہ بتاتی کہ وہ کہاں جاتی ہے اور بات ٹال دیتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے اس دوست کو آج تک نہیں دیکھا تھا، نہ وہ ہمارے گھر آئی نہ میری بہن دن میں اس سے ملنے گئی۔ میرا تو جاسوس ذہن چل رہا تھا اور مجھے یقین تھا بہنوئی جانتے ہیں۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ بات کھلے مجھے حقیقت معلوم ہو، اس لیے میں نے پلاننگ کر کے رکھی۔ 2-3 دن گزر گئے۔ بہن نے مجھے رات کو اپنے کمرے میں جانے کو نہیں کہا تھا۔ مجھے یقین تھا آج کی رات ضرور جائے گی، اس لیے میں تیار تھی۔ جب رات کو بہن نے جگایا تو میں بغیر کچھ کہے اس کے کمرے میں گئی۔ بہن نے دیکھا کہ میں لیٹ گئی ہوں تو وہ جلدی سے گھر سے نکلی، لیکن میں نے پہلے سے پلاننگ کر کے رکھی تھی۔ میں بھی پیچھے پیچھے نکلی۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میرا جاسوس ذہن تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی بہنوئی کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا۔ مجھے پہلے سے ہی یقین تھا وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں پیچھے پیچھے تیزی سے جا رہی تھی، سر سے پاؤں تک کالی چادر لپیٹے تھی۔ مجھے راستے سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن بہن بغیر ڈر کے آگے جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اسے احساس ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد رک کر پیچھے بھی دیکھ لیتی، لیکن میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن سڑک پر ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں گاڑی کا نمبر نہ دیکھ سکی اور حیران رہ گئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی ان نہیں تھی اور گاڑی کالے رنگ کی تھی۔ میرے پاس اس کھوج کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ میں خاموشی سے بہن کے کمرے میں جا کر اس کی جگہ پر لیٹ گئی۔ مجھے 100% یقین تھا میرے بہنوئی جاگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد بہن واپس آئی اور اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا آج صبح میں اپنی بہن سے ضرور سوال کروں گی۔ اگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا
تو میں سب کچھ بہنوئی کو بتا دوں گی۔ مجھے اپنی بہن پر حیرت ہوتی تھی، وہ کسی سب کچھ کرتی ہے۔ مجھے یقین تھا وہ غلط راستے پر چل نکلی ہے، اس کی ایسی کوئی دوست نہیں، یقیناً 2-3 گھنٹے کے لیے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہے۔ میں اپنی بہن کے معاملے پر کل کر رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا اتنی زیادہ رقم نہیں تو پھر میری بہن رنگ رنگ کے سوٹ کہاں سے لیتی ہے؟ مجھے بھی زیادہ پارٹ منی دیتی تھی۔ سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جیسے جیسے میں سوچتی جا رہی تھی، مجھے بہن کی ہر کہانی میں دھوکہ نظر آیا۔ کوئی تو غلط کر رہی تھی اور اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اگر یہ بات کھل جاتی تو میرا مستقبل خراب ہو جاتا، بدنامی بھی ہوتی۔ آخر وہ یہ سب کر کیوں رہی ہے؟ اس کی ایک ہی خواہش تھی، شادی ہو جائے۔ اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی تو پھر وہ اپنے شوہر کو دھوکہ کیوں دے رہی تھی؟ اس قسم کے بہت سے سوال تھے، لیکن میرے جواب میں بہن کے پاس تھے، جو مجھے بالکل خواب نہیں دیتا چاہتی تھی۔ مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا۔ میں نے دوسرے دن صبح کالج سے چھٹی کی اور بہن سے سیدھا سوال کر لیا۔ میں نے کہا، مجھے سچ بتا دو، کیونکہ میں جانتا ہوں غلط راستے پر ہو۔ کل رات میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی، اگر نہ بتایا تو میں سب بتا دوں گی۔ میری بات سن کر میری بہن پریشان ہو گئی، لیکن پھر اس نے کہا، اگر میں کسی کے ساتھ جاتی ہوں تو یہ میرا معاملہ ہے، تمہیں کیوں پڑھنا؟ میں تمہیں یہاں اس لیے لائی تھی کہ تم میرا ساتھ دو، سکون سے رہو۔ میرا اور تمہارا قد قریباً ایک جیسا ہے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا۔ تمہیں یہ سب کرنا ہوگا جب تک میں چاہوں، اگر انکار کرو گی تو میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، تمہیں گاؤں واپس بھیج دوں گی اور ماں باپ کو بتا دوں گی تمہارا اپنے بہنوئی سے کس قسم کا تعلق تھا، اس لیے تمہیں بھیجا ہے۔ اس کے بعد تمہیں آگے پڑھنے نہیں دیں گے، گاؤں میں عزت نہیں رہے گی، تمہاری ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں کھل گئی۔ اگر اس نے سچ میں ایسا کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی۔ مجھے اپنی بہن کی خود غرضی پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اس وقت روتے ہوئے آٹ گئی، اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگی، وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ وہ لائق لڑکی تھی، اس کی ساری جوانی میرے سامنے گزری، اس نے کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ شہر میں اکیلی پڑھنے بھی گئی تھی، کمپیوٹر کورس کیا تھا، اکیلی رہی، لیکن کبھی اس کی کوئی بات ایسی نہیں سنی تھی۔ اب شادی کے بعد اسے کوئی کر رہی تھی۔ کبھی دل کرتا میں کچھ غلط نہیں کر رہی، لیکن آنکھوں کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہر طرف سے پھنس چکی تھی۔ اگر کسی کو بتاتی تو سخت صورتحال ہوتی، اگر نہ بتاتی تو مجھے بہن کے اشاروں پر ناچنا تھا، کٹ پتلی بن کر رہنا تھا۔ تعلیم ادھوری چھوڑ کر گاؤں جاتی تو بھی سب سوال کرتے، کوئی راستہ نہیں بچا تھا، صرف خدا کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ اور میں نماز میں رو رو کر دعا کرتی تھی، وہ میری بہن کو ہدایت دے دے یا مجھے نکلنے کی کوئی ترکیب بتا دے۔ ایک دفعہ میں بہن کی الماری سے کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے ایک عجیب چیز ملی۔ الماری کے پیچھے ایک بند تھیلا چھپا ہوا تھا۔ جب میں نے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی، اس میں لڑکیوں کی چیزیں اور شرٹ پڑی تھی۔ ایسا لباس ہمارے خاندان میں نہیں پہنا جاتا، میں نے اپنی بہن کو بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، تو اس کا مطلب میرا شک درست نکل رہا ہے۔
میری بہن غلط راستے پر چل نکلی ہے۔ جو ایسا لباس پہنتی ہے، اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا۔ اپنی بہن کو بھی نہیں بتا سکتی تھی جو خود غلط راستے پر ہے، وہ میری کیا مدد کرتی؟ وہ تو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی ملازم کر کے بدنام کر رہی تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے میری سن لی اور مجھے شادی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس دن کالج سے واپس آیا تو گھر کے سامنے کچھ عجیب قسم کا ہجوم تھا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں ہجوم کو ہٹاتے ہوئے پہنچی تو سامنے کا منظر میرے لیے بہت ہی ناقابل یقین تھا۔ پولیس والوں نے بہنوئی کو پکڑ رکھا تھا۔ میری بہن ساتھ ہی کھڑی تھی لیکن کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہن نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر کے کہا، بالکل خاموش رہو۔ مجھے لگا بہن نے شوہر کو پھنسا دیا۔ یہی بات میں نے بہن سے کہی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ بہنوئی چیخ رہے تھے۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ حیرت کے بعد میں بہن پر غصہ ہونے لگی۔ تمہیں کم از کم اپنے شوہر کو نہیں گرفتار کرانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا ظلم کیا؟ اگر وہ تمہارے راستے کا کاٹنا تھے تو تم ان سے علیحدہ ہو سکتی تھی، لیکن بے گناہ کو نہیں۔ میری بہن نے کہا، وہ بے گناہ کیسے ہیں؟ کیا وہ تمہیں تنگ نہیں کرتے تھے؟ اس پر میں سر جھکا کر رہ گئی۔ تو بہن نے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں حقیقت بتاتی ہوں۔ پھر میری بہن نے مجھے جو حقیقت بتائی وہ مجھے حیران کرنے کو کافی تھی۔ شادی سے پہلے میں شہر میں ایک ماہ کا کورس کرنے آئی تھی۔ تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ تو اس بار اس نے مجھے بتایا وہ کوئی کمپیوٹر کورس نہیں تھا، بلکہ اس نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ وہ اس کی تربیت لینے آئی تھی۔ اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات صرف اس کے اور میرے والدین کو معلوم تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کا رشتہ آیا اور والدین نے جلدی اس کی شادی کرا دی۔ میں خود بھی شادی سے بہت خوش تھی، لیکن جب شادی کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنی نوکری جوائن کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت ضد کی، لیکن جب اس نے استعفی دیا تو اس کے ہیڈ نے کہا وہ استعفی نہ دیں بلکہ نہ آئیں، لیکن پولیس کے جو خفیہ مشن ہیں ان میں مدد کر دیا کریں۔ اس پر اس نے حامی بھر دی۔ ایسا لگتا تھا گھر کی مجبوری کی وجہ سے شوہر انکار کر رہا ہے۔ ایک بار ایک مافیا گینگ کے خلاف انہوں نے سوتے آنکھیں کیے اور اس نے شوہر کو بتائے بغیر کام شروع کر دیا، لیکن پہلے ہی مرحلے پر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر بھی اس گینگ کا ایک حصہ ہے۔ شاید اسی لیے وہ اتنی ضد سے اسے پولیس جوائن کرنے سے منع کرتا تھا۔ اس لیے اس نے جو کھیلا اور مجھے استعمال کر کے یہ جو راتوں کو اٹھ کر بھاگ جاتی تھی تو یہ اسی کام کی وجہ سے تھی، اور اسے معلوم ہے کہ اس کا شوہر کچھ جانتا تھا جو ہمیشہ مجھے لگتا تھا میرا بہنوئی جانتا ہے تو وہ سچ تھا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کی نظر تم پر خراب ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ ہم پر ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا بلکہ پچھتاتا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھوں پکڑنے اور اس بات کو بنیاد بنا کر مجھے چھوڑ کر تم سے شادی کرے، لیکن میں اس کے بندوں کے ساتھ کبھی نہ آئی اور میں سب کچھ جانتی ہوئی آنکھیں بند کر کے روتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ایک چال ہے، اور آج تو میں نے اس کی گرفتاری کی ہے کیونکہ میں شک تو ہو سکتی ہوں لیکن ایسے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنے شک پر شرمندگی ہونے لگی کہ میری بہن کیا تھی اور میں اسے کیا سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی جس نے
کھیلے دل سے قبول کر لی۔ میری بہن اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئی اور باقاعدہ پولیس فورس جوائن کر لی، لیکن اب میرے سر پر کسی بہنوئی کی تلوار نہیں، نہ ہی مجھے یہ خوف ستا ہے کہ میری بہن غلط راستے پر چل نکلی ہے، مجھے استعمال کر رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔